Bismillahirrahmanirrahim. Today our video is about direct and indirect narration. ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نریشن اکثر اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آج ہم 5 ڈفرینٹ سینٹینسز کریں گے جس میں انٹروگیٹو سوالیہ بھی ہوں گے. دین اس میں سوالیہ 2 قسم کے ہوں گے, ایک WH فیملی اینڈ دوسرا ہیلپنگ ورب سے. اور اس کے علاوہ کچھ ریکویسٹ والے سینٹینس بھی ہوں گے, کچھ آپٹیٹو جس کو حکمیہ کہتے ہیں وہ بھی ہوں گے, اینڈ ڈفرینٹ طرح کے سینٹینسز ہوں گے. سو ان کے تمام ڈائریکٹ انڈائریکٹ کے کرنے کا طریقہ وہ ڈفرینٹ ہے. اس میں سب کو ایک ہی طریقے سے ہم نہیں کرتے, ان میں ڈفرینٹ طریقے ہیں. سو اس میں 2 حصے ہوتے ہیں. فرسٹ حصہ جو ہوتا ہے جو کاما سے باہر ہوتا ہے اس کو ہم رپورٹنگ سپیچ کہتے ہیں, اور جو انورٹڈ کاماز کے اندر ہوتا ہے اس کو ہم رپورٹڈ سپیچ کہتے ہیں. یہ سینٹینس جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ ڈبل کوٹیشن کے اندر ہے, انورٹڈ کاماز ان کو کہتے ہیں. یہ جو ہے یہ انورٹڈ کاما کہلاتا ہے. سو فرسٹ سینٹینس ہم پڑھیں گے. ہی سیڈ ٹو ہم, اس نے اس کو کہا, واٹ آر یو ڈوئنگ, تم کیا کر رہے ہو. جس کی جو بات ایز اٹ از بتا دی جائے اس کو, مطلب جو کسی بندے نے کوئی بات کہی ہے آپ ویسے ہی اس کو دہرا دیں تو وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے, اور جو بات ہم اپنے الفاظ میں بیان کریں اس کو انڈائریکٹ کہتے ہیں. جیسے کہ پہلا سینٹینس اس کو اردو میں کرتا ہوں. اس نے اس کو کہا کہ تم کیا کر رہے ہو, یہ ڈائریکٹ ہے. اس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان کریں گے تو وہ انڈائریکٹ ہو جائے گا. جیسے ہی آسکڈ ہم, اس نے پوچھا کہ وہ کیا پڑھ رہا تھا. اب ہم اس کو کرتے ہیں. اس میں جو چیزیں جو الفاظ چینج ہوں گے اس کو میں نے ڈفرینٹ کلرز میں اور ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ میں کیا ہے. فرسٹ میں سیڈ ٹو جو ہے اس کو میں نے گرین میں کیا ہے کیونکہ یہ بھی چینج ہوگا. اس سے آگے واٹ کو ریڈ کلر میں کیا ہے. یہ چونکہ WH فیملی میں سے ہے تو اس کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہوگا. آر کا بیک گراؤنڈ, یہ چونکہ آر پریزنٹ کو ظاہر کرتا ہے اس کو ہم نے پاسٹ میں کرنا ہے. چونکہ باہر سیڈ ہے اس لیے اندر والا سینٹینس وہ بھی چینج ہوگا. اس کے بعد یو جو ہے یو بھی چینج ہوگا. یو کا چینج کرنے کا, یو کو ہی کے ساتھ چینج نہیں کریں گے بلکہ یو کے ہم کے ساتھ چینج ہوگا. تو ہی سیڈ ٹو ہم, اس نے اسے کہا. چونکہ انورٹڈ کاما میں سوال پوچھ رہا ہے تو اس کو ہم آسکڈ میں چینج کریں گے. ہی آسکڈ ہم واٹ ویسے ہی رہے گا. اور اس کے بعد آر چونکہ پریزنٹ ہے یہ واز میں چینج ہو جائے گا. کیونکہ پہلے ہم یو کو چینج کریں گے کیونکہ سوال ڈائریکٹ میں سوالیہ انداز میں پوچھا جائے گا, انڈائریکٹ میں افرمیٹو میں ڈسکرپٹیو انداز میں بیان کیا جائے گا. یو کو ہم ہم کے ساتھ چینج کریں گے. یو فرسٹ پوزیشن میں ہے تو اس کو ہم ہی میں چینج کریں گے. ہی کے ساتھ آر ہے, آر کو ہم واز میں چینج کریں گے کیونکہ آر پریزنٹ ہے تو آر کو ہم پاسٹ میں چینج کریں گے. تو ہی کے ساتھ واز آئے گا, ور نہیں آئے گا. تو ہی واز ریڈنگ اور لاسٹ میں فل اسٹاپ آئے گا. اس کو ہم نے ایسے نہیں کرنا کہ وٹ واز ہی ریڈنگ, ایسے نہیں کریں گے, یہ سوالیہ انداز ہو جاتا ہے. اس کو ہم نے ڈسکرپٹیو انداز میں کرنا ہے.
نیکسٹ ہمارا نمبر 2 ہے. اب اس ایک کی سینٹینس بہت زیادہ ٹائم لگ گیا ہے, اب ہم اس کو تھوڑا جلدی کرتے ہیں. He said you have made a mistake. He said ہی رہے گا. you کو ہم چونکہ ہم نے ہی کے ساتھ چینج نہیں کرنا, you کے ساتھ ہم سینٹینس میں خود سے اضافہ کر سکتے ہیں. He said to me. He said to me, تو یہاں پہ said to کو ہم told میں چینج کر سکتے ہیں. He told me. He told me that you جو ہے یہ me کے ساتھ چینج ہوگا. me کی جو فرسٹ پوزیشن ہے I ہے, سیکنڈ my ہے, تھرڈ me ہے. you کی your you, تو I you کی جگہ I آئے گا. have present ہے, present perfect ہے, اس کو ہم نے past perfect میں کرنا ہے تو یہ had بن جائے گا. made a mistake, تم نے غلطی کی. تھرڈ ہے she said do not waste your time. do not بھی چینج ہوگا and your بھی چینج ہوگا. اب اس سینٹینس کو آپ غور سے دیکھیں. do not waste your time, وہ اپنا وقت ضائع مت کرو. اس میں کسی چیز کا منع کیا جا رہا ہے. منع کرنے کو انگلش میں forbade کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے she forbade, یا forbade لگا تو do not ختم ہو جائے گا. forbade کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا. to waste, waste کا مطلب ضائع کرنا. یہاں پہ ہم نے to لگایا. جو بھی سینٹینس ہوں گے اس طرح جس میں حکم دیا جائے, منع کیا جائے, اس میں to لگے گا. waste ہی آئے گا. اور اس کے بعد your جو ہے یہ یہاں پر بھی he said to me, یہ ہم لگا سکتے ہیں to me. تو یہ you کی سیکنڈ پوزیشن ہے, I کی my پوزیشن ہے. تو ویسے اگر آپ نے سادہ یاد رکھنا ہے تو جہاں پہ your آئے وہاں پہ اپنے my لگانا ہے. she forbade to waste my time. یا دوسرا انداز یہ کہ he advised, یعنی وہ اس نے نصیحت کی not to waste my time, کہ اپنا وقت میں ضائع نہ کروں. he said to me will you watch drama tonight. اس نے کہا مجھے will you watch drama tonight, کیا آج تم ڈرامہ دیکھو گے. تو اس کی انڈائریکٹ چونکہ یہ سوال پوچھ رہا ہے تو یہاں پہ ہم asked لگائیں گے. he asked me, یہاں پہ چونکہ یہ WH فیملی نہیں ہے, یہ عام ہیلپنگ ورب ہے. is, am, are, shall, will جو ان سے سٹارٹ ہوگا اس سے پہلے ہم if لگائیں گے. یہ بہت یاد رکھنے والی بات ہے کہ WH کے علاوہ اگر کوئی سوالیہ سینٹینس ہوگا تو وہاں پہ ہم if لگائیں گے. you جو ہے یہ me کے ساتھ چینج ہوگا. you me کے ساتھ ہوگا. you ہی کے ساتھ نہیں ہوگا, یہاں پہ نہیں ہوگا. تو if I would watch drama tonight کو ہم that night میں چینج کر دیں گے. نیکسٹ ہے she said to her sister, اس نے اپنی بہن سے کہا please listen to me. اب یہ ریکویسٹ کر رہی ہے تو she requested her sister, said to requested میں کیونکہ پلیز اس نے کہا ہے برائے مہربانی, تو وہ التجا کر رہی ہے, ریکویسٹ کر رہی ہے her sister اپنی بہن سے. پلیز کو ہم اومٹ کر دیں گے, ختم کر دیں گے, اینڈ ٹو لگائیں گے یہاں پہ. listen to me جو ہے یہ چینج ہوگا, me she کے ساتھ چینج ہو جائے گا. I, my, me, I کی 3 حالتیں ہوتی ہیں اور she, her. تو she requests her sister to listen to her. So I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی مدد کرے گی, ہیلپ کرے گی. تھینکس فار واچنگ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.